السلام علیکم دوستو، نئی کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں موجود پھر ہم لوگ کہکشاں حصہ کا دوسرا چیپٹر جو خطوط سے ہے وہ آج پڑھیں گے۔ خطوط کی تعارف ہوگی۔ ہم جلد سے جلد میرے کلاس میں جڑیے اور سبھی کتاب کو کھول لیں گے اور بنا دیر کیے کلاس شروع کی جائے۔ خط خیریت کی ترسیل اور تبادلہ خیالات کا بنیادی ذریعہ ہے۔ آج کے زمانے میں موبائل، لیکن آج سے 100 سال پیچھے ہم مڑ دیکھتے ہیں تو ایک ذریعہ تھا، ایک یہی ذریعہ تھا جس کے وجہ سے ایک آدمی دوسرے آدمی خیریت لے سکتا ہے۔ ہم 21ویں صدی میں جی رہے ہیں، لیکن 20ویں صدی کے لوگ کیسے تھے، 19ویں صدی کیسے لوگ جی رہے تھے، تو ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو اس لیے اس پر دھیان دیں گے۔ یہ اسے لکھا جاتا ہے جو حاضر نہیں ہوتا ہے، جو موجود نہیں ہے اسے ہم خط لکھتے ہیں۔ اور ایک درخواست ہوتا ہے، تو درخواست اور خط میں انتر ہے۔ آپ خط کو درخواست مت بنائیے گا، یہ خط ہے۔ انسان اپنی کسی ضرورت سے، چاہے وہ ذاتی ہو یا قومی ہو، خط لکھتا ہے۔ یہ بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ انسان نے جب سے لکھنے اور پڑھنے کا سلسلہ قائم کیا، اسی زمانے سے دنیا میں خط آنے جانے کا رواج قائم ہوا ہوگا۔ یہ بھی دیکھیے کہا جا رہا ہے کہ ہوا ہوگا، اس زمانے میں ہوا ہوگا۔ جیسے جیسے انسانی آبادی میں اضافہ ہوا اور ترقی ہوئی، خوشحالی آئی، تحفظ کے سبب لوگ ایک جگہ سے دوسرے اپنی کچھ ضرورت کی وجہ سے، ضروریات کی وجہ سے، تعلیم کوئی حاصل کرنا ہو، چاہے جو بھی چیزیں ہوں، اس کی وجہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے لگے۔ کوئی اپنا بیوپار کے سلسلے سے ہو، تجارت کے لیے ہو، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے لگے۔ شاید انہی دنوں قبیلے کے احوال، یعنی حال کی جمع احوال ہوتا ہے، جاننے اور بتانے کے لیے خط کا پہلا پہل استعمال کیا گیا۔ نیکسٹ پیراگراف میں آئیں گے۔ عہد جدید میں بالخصوص مغربی تعلیم کی فروغ کے زمانے میں مکتوب نویسی کا باضابطہ سلسلہ اس وجہ سے قائم ہوا کیونکہ ان خطوط کے لانے اور لے جانے کو ادارہ جاتی استحکام ملا۔ عہد جدید، اب جدید مطلب کہہ رہا ہے کہ نئی دور میں حکومت، عہد مطلب نئی حکومت ہوتی ہے، جب نئی مغلیہ اہلت ہوتا ہے، عہد ہوتا ہے، اور جدید عہد جو آئی، جو شاسک آئی، تو اس میں جو ہے ایک ذمہ داری دی گئی، ایک پوسٹ بنایا گیا کہ ایک ڈاکیہ کو وہ کام دے دیا جائے، وہ کیا کرے گا، ایک جگہ سے خط اٹھائے گا، دوسری جگہ دے گا۔ یہ جدید دور کی جو ہے، آج تک بھی چیزیں ہیں، لیکن اب آپ کے یہاں خط نہیں، جوائننگ لیٹر، یہ ساری چیزیں جو ہے نوٹس وغیرہ پہنچتا ہوگا عہد جدید میں، یعنی جو حکومت ابھی ہے فی الحال میں۔ لیکن ہندوستان میں یہ ڈاکیہ کا پوسٹ یا ڈاک گھر کی شروعات کہاں سے ہوئی، یہ جانیں گے نا۔ ہندوستان میں بھی 16ویں صدی کے آغاز میں شیر شاہ سوری نے محکمہ ڈاک جیسی ابتدائی تنظیم کا کامیابی کے ساتھ قائم کیا تھا۔ دھیان دیجیے گا، یہ ڈاکیہ شبد جو آیا، ڈاک گھر آیا، شیر شاہ سوری کے زمانے میں، اور شیر شاہ سوری نے اسے قائم کیا۔ مغل حکومت کے زمانے میں فارسی میں مکتوب نویسی کا رواج تھا۔ اس وقت مغلیہ دور چل رہی تھی، اس سمے تھا، کیونکہ ہمایوں کے انتقال کے بعد، یا ہمایوں کے مغل کے ہرانے کے بعد کچھ وقت شیر شاہ سوری کو ملا اور ترنت ہی یہ جنگ میں شہید ہو گئے۔ تو پھر ہمایوں جو ہے دوبارہ اپنا گدی دلی کے سلطنت پر قابض ہو جاتا ہے، پھر اپنے سلطنت پر دوبارہ مغلیہ پرچم لہرا دیتا ہے، اور دلی کے لال قلعہ پر دوبارہ پھر مغل کا وہیں سے شروعات ہوتا ہے، اور اکبر سے لے کر اورنگزیب تک جو ہے بہادر شاہ ظفر 1857 تک مغل حکومت رہتی ہے، نہیں تو اسی سمے ختم ہو جاتی۔ اتنے بہادر تھے ہمارے شیر شاہ سوری۔
ہمایوں کو پانی پلا کے رکھا تھا انہوں نے. تو مغل حکومت کے زمانے میں فارسی میں مکتوب نویسی کا رواج تھا. علماء کرام، بادشاہ، عمرا اور اوصایا ادبا و شعرائے کے جو خطوط آج محفوظ ہیں. دیکھیے مغلیہ سلطنت کی بات ہو رہی ہے، جتنے خط محفوظ ہیں وہ سب کے سب فارسی میں ہیں. یہاں تک کہ اردو شعرائے بھی جو ہیں بشمول مکتوب نویسی تمام نثری کام فارسی میں ہی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. دھیان دیجیے گا، یعنی جتنے کامیں ہوتی تھی، کیونکہ حکومت تھی مغلوں کی، ان کی زبان تھی، مادری زبان فارسی تھی، اور خاص کر جو جتنی کام ہوا کرتی دربار سے لے کے باہر کے کام، سبھی کام جو ہے فارسی میں ہوتے تھے. اس سے فارسی زبان عام تھا. اردو ٹف تھا اس سمے. اردو جو ہے اتنا ماحول اس کو نہیں ملا تھا، اور ہر زبان کی ایک ماحول ہوتی ہے. تو اردو میں اہم شعرائے و ادبا کی طرف سے لکھے جانے والے خطوط کی تاریخی مرتب کرے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ 1846 عیسوی کے بعد ہی غالب نے اردو میں اپنے احباب کو خطوط لکھنا شروع کیا. یعنی اردو خطوط کی شروعات کن شعراء کرام نے کیا؟ تو بھائی اس میں تو نام سب سے پہلے مرزا غالب کی آتی ہے. انہوں نے عام کیا، اپنے احباب کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے شاگردوں کو انہوں نے خط لکھا. اسی زمانے میں غلام غوث بے خبر بھی اردو مکتوب نویسی کی طرف آئے، یعنی مرزا غالب کے بعد. لیکن غالب تو غالب ہے. آئیے، غالب نے اپنی زندگی کے آخری 2 دہائیوں میں تقریباً آخری 2 دہائیاں یعنی زندگی کے 20 سال، آخری 20 سال تقریباً 900 خطوط اپنے عزیزوں، دوستوں، شاگردوں کے نام روانہ کیے. یہی خطوط جو ہے 900 خطوطوں میں سے آپ کے آگے کے چیپٹر جو خطوط میں ہے 3 چیپٹر، وہ بھی ہم لوگ پڑھنے والے ہیں. ان کے خطوط کے 2 مجموعے ان کی زندگی میں ہی شائع ہو گئی. غالب کے بعد سر سید حالی سبلی، ابوالکلام آزاد، سید سلیمان ندوی، علامہ اقبال، مہدی افادی، عبدالماجد دریابادی، پریم چند، فیض احمد فیض، صفیہ اختر وغیرہ خطوط کتابی شکل میں شائع ہوئے. یعنی ان لوگوں نے بھی ان کے بعد جو ہے یہ سب جو ہے جتنے جدید شاعر آئے سب نے بھی لکھا اور شائع ہوا. یہ مکتوبات اطلاعات کا بڑا خزینہ ہے، اور ان سے زندگی کے سینکڑوں پوشیدہ پہلو آئینہ ہو جاتے ہیں. آئیے، خط ہوتا کیا ہے، خط لکھنے والے کا کیا مقصد ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں اگلا پیراگراف میں. خط ذاتی نوعیت کی چیز ہے، یعنی آپ کی پرسنل چیز ہے، اور آپ اس پر آپ اپنے خیریت بات کسی سے اپنے من کی بات کو کہنا چاہتے ہیں تو خط کے ذریعے کرتے ہیں. تو مکتوب نگار، دھیان دیجیے جو لکھنے والا ہے مکتوب نگار، اور جس کے نام خط لکھا جائے اس کو مکتوب عالیہ کہتے ہیں. تو مکتوب نگار کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جسے لکھ رہا ہے وہی اسے دیکھے گا. وہ یہ سوچ کے لکھتا ہے، اور یہی ہوتا ہی ہے کہ جس کے لیے وہ لکھ رہا ہے وہی اسے دیکھے گا. یہی وجہ ہے کہ اکثر و بیشتر مکتوب نگار اپنے دل کی وہ باتیں بھی لکھ جاتے ہیں جنہیں وہ دوسرے موقع پر اسے پیش کرنے میں دشواری ہو سکتی تھی. یعنی وہ بات سب کے سامنے نہیں کر سکتے تھے، وہ دل کی باتیں وہ خط کے ذریعے رکھ دیتے ہیں. جذبات اس کو کہتے ہیں. جذبات کی جس رو میں مکتوب نویسی نے خط لکھا، اپنے جذبات کو اس خط میں پیش کیا اور اسے روانہ کر دیا، وہ خط چھوٹا ہوا ہوا تیر ہوتا ہے. ہوا تیر دیکھ لیجیے، وہ چھوٹا ہوا تیر ہوتا ہے، اڑ جاتا ہے. مکتوب نگار جس زمانے میں مقام سے خط لکھتا ہے وہ اپنے حالات بیان کرتے ہوئے بے ارادہ اپنے زمانے اور دوسروں کے حوال بھی متوازی طور پر کرتا چلتا ہے. اسی لیے کسی بھی اہم شخصیت کو پورے طور پر سمجھنے کے لیے خطوط نہایت ضروری اور سنجیدہ ذریعہ ثابت ہوتے ہیں. غالب کے خطوط اردو کے ادبی تاریخ کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، جہاں سچائی برملا اظہار بیان نے اپنی معراج حاصل کر لی. یعنی اتنی اچھی خط جو ہے، اور
اور مرزا غالب کے ہے، ہم لوگ تو پڑھنے ہی والے ہیں. آگے آنے والے کلاس میں مرزا غالب کی تینوں خط آپ کو پیش کی جائے گی. تو دوستو آج کی کلاس میں اتنا ہی، پھر آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. تو رکھتے ہیں.